الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں کو لوگ نعمت نہیں سمجھتے ہیں بلکہ اپنی ملکیت سمجھتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمیشہ دھوکے میں رہتے ہیں، ان نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں۔ جب وہ نعمتیں تلی جاتی ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت سے وہ ہم محروم ہو گئے۔ وہ کیا نعمتیں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، نقصان میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک ہے صحت اور ایک ہے فراغت، خالی وقت۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صحت جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہے، چاہے وہ طاقت کی صورت میں ہو، جسمانی ڈل ڈول کی صورت میں ہو، یا آنکھوں کی نعمت ہو، کان کی نعمت ہو، زبان کی نعمت ہو، ہاتھ اور پیر کی نعمت ہو، یہ ساری جو اللہ کی نعمتیں ہیں یہ ساری امانتیں ہیں، اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ اس لیے دی ہے کہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر سکیں۔ اللہ کی طرف سے جو جنت اچھے لوگوں کے لیے طے کر رکھی گئی ہے، اس جنت تک ہم اپنے آپ کو پہنچا سکیں۔ یہ آنکھ اس لیے ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں، اللہ کی قدرتوں کو دیکھیں، اللہ کی آیتوں کو پڑھیں اس کے ذریعے سے، اور اللہ کو یاد کریں۔ یہ کان اس لیے ہے کہ اچھی باتیں اس سے سنیں، اچھی چیزیں اس سے سنیں۔ اس لیے نہیں کہ ہم اپنی آنکھ سے غلط چیز دیکھیں، ہم اپنے کانوں سے غلط چیزیں سنیں۔ یہ زبان اس لیے ہے اللہ کی راضی کرنے والے بول اس زبان سے نکل سکیں، قرآن کی تلاوت ہو، اچھی باتیں اس کے ذریعے سے کی جائے، اللہ کا ذکر اس زبان پر آ جائے، نیکی کی باتیں، اچھائی کی طرف بلانے والی باتیں اس زبان سے ہم کہہ سکیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں یہ زبان دی ہے، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ صحت اللہ نے کیوں دیے ہیں؟ یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں دیے ہیں، یہ منمانی زندگی گزارنے کے لیے نہیں دیے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ میرا جسم ہے، میرا ہاتھ ہے، میری آنکھ ہے، میرا کان ہے، کون ہے پوچھنے والا، میں جہاں چاہے اس کو خرچ کر سکتا ہوں۔ نہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ کے پاس ہمیں ان ساری چیزوں کا جواب دینا ہوگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ آنکھ ہے، یہ کان ہے، یہ دل ہے، ہر چیز سے اللہ کے ہاں سوال ہوگا۔ آنکھ سے کیا دیکھا ہم نے، کان سے کیا دیکھا، کیا سنا ہم نے، زبان سے کیا بولا ہم نے، ہاتھ کس طرف بڑھایا، ہاتھ سے کیا کیا، قدم کس طرف ہم نے بڑھایا، یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں کل جواب دہ ہوں گی۔ ان چیزوں سے اللہ سوال کریں گے، تو ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ان چیزوں کو ہم نے کہاں خرچ کیا۔ اور جب یہ نعمت اللہ کی طرف سے چھین لی جاتی ہے تب قدردانی ہوتی ہے۔ آدمی کی جو صحت ہے، جوانی ہے، یہ ختم ہوتی ہے تو پھر جوانی کی یاد آتی ہے۔ صحت، بیماری جب لاحق ہو جاتی ہے تو صحت کی قدردانی ہوتی ہے۔ کان جب سننا چھوڑ دیتے ہیں، آنکھیں جب دیکھنا، اپنا کام کرنا بند کر دیتی ہیں، تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت تھی، کان کتنی بڑی نعمت تھی، لیکن ہم نے اس کو جب تک یہ صحت کی حالت میں رہے، اچھی حالت میں رہے، ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ جب یہ چیزیں ہم سے چھین لی جاتی ہیں،
یاد رکھیے یہ ہمیشہ رہنے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ چھین لی جاتی ہیں، تب ہمیں اس کی قدر دانی ہوتی ہے، تب ہم افسوس کرتے ہیں۔ جوانی کی قدر ان سے پوچھیے جو بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ چکے ہیں، جن کے ہاتھ خود سے کام کرنے پر آمادہ نہیں ہے، جو اپنے پیر سے قدم آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں، جو اپنے کان سے برابر سن نہیں سکتے، ان سے پوچھئے کہ جوانی کی قدر قیمت کیا ہے۔ یہ چیزیں جب چھن جائیں تب ہم افسوس کریں گے، تب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی وقت جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، عمر کی صورت میں یہ وقت بھی اللہ کی امانت ہے۔ جب تک آدمی مشغول نہیں ہوتا ہے، فارغ ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا ہے کہ وقت کہاں ہم نے صرف کیا۔ جب ہم مشغول ہو جاتے ہیں تب ہمیں یاد ہوتا ہے کہ وقت کتنی بڑی قیمت ہے۔ تو ایسی مشغولیت جو ہمیں اللہ کی اطاعت سے دور کر سکے، ایسی مشغولیت سے پہلے ہم اپنے اوقات کو اللہ کے راضی کرنے والے اعمال میں لگائیں۔ یہ وقت آنکھیں جب بند ہو جائے گی، موت آ جائے گی، پھر آدمی ترسے گا ایک ایک منٹ کے لیے، ایک ایک سیکنڈ کے لیے ترسے گا، لیکن اللہ کے یہاں ایک منٹ کا بھی موقع نہیں ملتا ہے۔ معلوم ہے کہ موت کب آتی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ جب وقت پورا ہو جائے اچانک اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے، جب بلاوا آ جائے پھر آدمی ایک منٹ کے لیے بھی مہلت مانگے گا، اللہ کی طرف سے مہلت نہیں مل سکے گی۔ اس موت کے آنے سے پہلے، مشغولیت کے آنے سے پہلے اللہ نے جو ہمیں وقت دیا ہے، جو فراغت دیا ہے، اس کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے اور اپنی منٹ کا ہمیں حساب لینا چاہیے۔ جو وقت اللہ نے دیا ہے وہ وقت بھی اللہ کے یہاں اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ اس وقت کو ہم نے کہاں گزارا، کن کاموں میں گزارا، اس کے بارے میں بھی کل اللہ کے یہاں سوال ہوگا۔ تو ہمیں ان اوقات کو صحیح کاموں میں گزارنے کی فکر کرنی چاہیے اور اپنی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ بس یہی آج کا پیغام ہے کہ ہم اپنی صحت کی قدر کریں، اپنی نعمتوں کی قدر کریں، اپنے اوقات کی قدر کریں اور ان چیزوں کو اللہ کے راضی کرنے والے اعمال میں لگائیں، تاکہ موت جب آئے تو اچھی حالت میں آئے اور مرنے کے بعد پھر ہمیں ان اوقات پر افسوس نہ کرنا پڑے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔